بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ میں اس چینل سے آپ سے سرکاری ملازمین کے قوانین کی بابت معلومات لے کر حاضر خدمت ہوتا رہتا ہوں۔ تو آج ایک کیس لا، انتہائی اہم کیس لا، جس کی بنیاد یہ فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ کرنا اور ڈیو پروسیس کو اڈاپٹ نہ کرنے کی بنیاد پر ہے۔ تو یہ کیس ایسا ہے کہ اس میں اس کے جو حالات واقعات ہیں وہ کچھ ایسے تھے کہ ہومیوپیتھک جو مرکزی لیول پہ، پاکستان لیول پہ ایک ہومیوپیتھک کونسل بنائی گئی ہے۔ وہ ہومیوپیتھک کونسل کا ایک چیئرمین ہوتا ہے جو کہ سرکاری ملازم ہوتا ہے۔ تو اس کو اس الزام میں ملازمت سے برخاست کر دیا گیا کہ اس نے بلڈنگ ایک پرچیز کی ہے ہومیوپیتھک کونسل کے لیے، اور اس مارکیٹ کمیٹی کی جو مارکیٹ کی پرائس تھی اس سے اس نے تجاوز کرتے زیادہ رقم میں خریدی ہے، اور باقی پیسے جو ہیں وہ اس نے کرپشن کر کے اپنی جیب میں ڈال لیے ہیں۔ تو اس بنیاد پر اسے چیئرمین شپ سے جو ہے وہ ریموول فرام سروس کر دیا گیا۔ تو ظاہر ہے اس کے بعد پھر رجوع کرنا تھا، جہاں اس قسم کے اسٹیچوٹری رولز جو ہے وہ موجود نہ ہو تو پھر اس میں ہائی کورٹ ہی اس کی جورسڈکشن بنتی ہے۔ تو ہائی کورٹ میں پھر اپیل کی، تو یہ کیس لا بھی نوٹ کر لیں، اپیل نمبر بھی نوٹ کر لیں، یہ آپ کو کام آ سکتا ہے۔ یہ کیس لا ہے جی 2022 PLC CS 866 پیج ہے اس کا، اور یہ ہومیوپیتھی ڈاکٹر پرویز اختر قریشی ورسز گورنمنٹ آف پاکستان تھرو سیکرٹری منسٹری آف ہیلتھ اینڈ 6 ادرز۔ یہ ریٹ پٹیشن جو ہے یہ نمبر ہے جی 2152، اور 2011 میں جو ہے یہ دائر کی گئی، اور اس کا فیصلہ جو ہے 16 فروری 2022 کو ہوا۔ یہ بھی ایک المیہ ہے کہ انصاف اتنی تاخیر سے ہوتا ہے کہ 2011 کی جو اپیل ہے وہ 2022 میں، یعنی تقریباً 11 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد وہ ڈیسائیڈ ہوئی۔ تو بہرحال دیر آید درست آید۔ تو اس میں جو ہے اس اپیل میں سرکمسٹانسز کا جائزہ لیا گیا، تو جو چیز جو ہے وہ سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ایک تو جو ہے سب سے بڑی چیز جو وائلیٹ ہوئی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ منصفانہ ٹرائل نہیں ہوا، کیونکہ اس میں جو ڈیو پروسیس تھا، جو جس کے تحت اس کی ریگولر انکوائری ہونی تھی اور پراپر ایویڈنس آنی تھی، تو وہ جو پروسیس ہوتا ہے اس پروسیس کو اڈاپٹ نہیں کیا گیا، اور اس میں کافی جھول پایا گیا۔ تو اس کی بنیاد پر یہ طے کیا گیا کہ اس کیس میں منصفانہ ٹرائل نہیں ہوا۔ تو پھر جب منصفانہ ٹرائل نہیں ہوا تو اس کے پیچھے ظاہر لاجک غیر منصفانہ انکوائری کی ہی ہے۔ تو دوسرا اس میں پھر جو آج خود کورٹ نے آبزرو کیا وہ یہ کہ کوئی ایسا ثبوت جو ہے وہ صفحہ مصر پر موجود نہیں ہے، کوئی ایسا ثبوت ریکارڈ پر موجود نہیں ہے جس سے ڈیفینس جو ہے وہ اس سے پلی لے سکے کہ واقعی یہ جرم جو ہے، یہ جو الزام ہے یہ اس نے واقعی ہی اسی ملزم نے کیا ہے۔ تو جب ریکارڈ پہ کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی، صرف اس کو بس بیٹھے اور سوچ لیا کہ جناب اس نے کرپشن کی ہے، تو ہو سکتا ہے اس نے کرپشن کی ہو، لیکن یہ ڈیفینس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ جو ہے وہ پراپر استغاثہ تیار کرے، پراپر اس کا وہ جو ایویڈنس ہوتی ہے وہ تیار کرے، اور باقی کیونکہ جو عدالتیں ہیں وہ صرف ثبوت مانگتی ہیں، تو کوئی ایسا ثبوت صفحہ مثل پر اور ریکارڈ پر نہیں تھا۔ تو اس کے بعد پٹیشنر کا جو سوال تھا اس کا ایسا کوئی جواب بھی موجود نہیں تھا ریکارڈ پر پہ جس میں پٹیشنر جو ہے اس کی پٹیشن کو جٹایا جا سکے۔ تو اس میں جو بنیادی چیز جو ہے وہ جو اصول طے ہوا یا جس پرنسپل جو بنا
وہ ہے کہ غیر منصفانہ ٹرائل فنڈامنٹل رائٹس کی جو ہے یہ خلاف ورزی ہے، اور ڈیو پروسیس کا اڈاپٹ نہ کرنا، یہ 3 پرنسپل ہیں جس کی بنیاد پر اس کا جو متنازع آرڈر تھا وہ سیٹ اسائڈ کر دیا اور اس کی پٹیشن الاؤڈ کر دی، اور اس طرح جو ہے وہ چیئرمین صاحب جو ہیں وہ اپنے اس عہدے پر بحال ہو گئے۔ یہ کیس لا جو ہے یہ مختلف کیسز میں جہاں سرکاری ملازمین کے خلاف اس بنیاد پر کوئی ایسی کارروائی کی جاتی ہے تو ان کو یہ کام آ سکتا ہے۔ تو میری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو یا میری یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہو تو اسے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا، اور آخر میں جو ایک گزارش میں کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما دیجئے گا، اس سے چینل کی ریچ بڑھتی ہے، اور جب ریچ بڑھتی ہے تو پھر سرکاری ملازمین کی جو خدمت کی آواز ہم اٹھا رہے ہیں اور جو ان کے لیے ہم ان کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، تو یہ زیادہ سے زیادہ سرکاری ملازمین تک یہ آواز پہنچ سکے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔